بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھ پر ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے زمین پر الٹا پیٹ کے بل لیٹ جایا کرتا تھا تاکہ بھوک کی شدت میں کچھ کمی واقع ہو جائے، یا کبھی کبھی حالت ایسی ہوتی کہ بھوک برداشت نہ ہوتی تو میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا تاکہ بھوک کی شدت میں کچھ کمی ہو جائے۔ ایک دن شدت بھوک کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، چنانچہ میں اس راستے پر جا کر بیٹھ گیا جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزرا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت اس کے متعلق سوال کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ میری حالت کو دیکھ کر کچھ میری معاونت کریں، لیکن انہوں نے مجھے آیت کا ترجمہ بتایا، تشریح بتائی اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے۔ میں نے ان سے بھی یہی بات کہی اور قرآن کریم کی ایک آیت پوچھی، وہ بھی میری حالت کو پہچان نہ سکے کہ میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہوں، بلکہ قرآن کی آیت کی تشریح بتائی اور وہ بھی چلے گئے۔ کچھ دیر گزری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میری حالت کو دیکھا، مجھے دیکھا تو آپ مسکرائے، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر جان گئے، پہچان گئے کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں بھی اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد یہ ایک دودھ کا پیالہ فلاں فلاں شخص کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اور جا کے صفہ والوں کو بلا لاؤ۔ میں جو بہت خوش ہو رہا تھا کہ دودھ ملنے کی وجہ سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، اب میں پریشان ہو گیا کہ اتنا سا دودھ ہے، اگر میں صفہ والوں کو بلا لاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اطاعت ضروری تھی۔ میں روانہ ہوا اور جا کے اصحاب صفہ جو تھے، جن کی کم و بیش تعداد 40 کے قریب تھی، میں انہیں بلا لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دائرے کی شکل میں بٹھا دیا اور مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور انہیں پلاؤ، یہ دودھ کا پیالہ لو اور انہیں پلاؤ۔ چنانچہ میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور انہیں پلانا شروع کیا۔ ہر آدمی پیالے کو تھامتا تھا اور سیر ہو کے دودھ کو پیتا تھا، اور پھر مجھے پیالہ واپس کرتا تھا، پھر میں دوسرے کو دے دیتا تھا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور خدا کی قسم اس پیالے میں دودھ بالکل کم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ دودھ لو اور تم بھی پیو۔ چنانچہ میں نے دودھ کا پیالہ تھاما اور وہاں بیٹھ گیا، بسم اللہ کر کے میں نے پینا شروع کیا۔ جب میں پی چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا۔
2 3 4 بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مجھ سے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ اس کے بعد میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بھر چکا ہے، میں سیر ہو چکا ہوں، مزید کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دودھ کا پیالہ تھام لیا اور آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا فرمائی، حمد و ثنا کی، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے اس دودھ کو نوش فرمایا، اور اس طرح اللہ اکبر تمام کے تمام لوگوں نے اس دودھ کو پیا اور سیر ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس قسم کے کتنے ہی معجزات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے فضل و کرم سے صادر ہوئے۔ ان معجزات کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے رب وہ چاہتے ہیں کہ ان معجزات کی وجہ سے اہل ایمان، ان کے ایمانوں کو تقویت حاصل ہو، ان کے یقینوں کو تقویت حاصل ہو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ